کہ کتنی عجیب بات ہے، ہم اپنے خاندان کو تو ماریں گے لیکن بنو ہاشم کو کچھ نہیں کہیں گے۔ جب حضرت عمر کو اس صحابی کی باتوں کا پتہ چلا، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی کہ میں اس کا سر کاٹ دیتا ہوں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں روک دیا۔ اس کے کچھ ہی دن بعد جب دونوں فوجیں ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوئی، کافروں کی فوج میں ہر قبیلے سے بہت سارے لوگ تھے، لیکن بنو ہاشم سے صرف 3 لوگ جنگ کے لیے آئے تھے، جن میں سے ایک حضرت عباس بھی تھے۔ جیسے ہی جنگ شروع ہوئی، مسلمان جنگ کے بیچ میں اپنے خاندان والوں سے تو لڑ رہے تھے، لیکن ہر مسلمان بہت ہی کیئرفلی بنو ہاشم کے لوگوں سے دور رہ رہے تھے۔ آخر کافی دیر لڑنے کے بعد مسلمان یہ جنگ جیت گئے، اور جب مسلمانوں نے سارے قیدیوں کو پکڑ لیا، انہوں نے دیکھا کہ ان قیدیوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ ہر قیدی فدیہ ٹیکس دے کر اپنے آپ کو آزاد کر سکتا ہے، جس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عباس کے پاس گئے اور انہیں کہا ٹیکس دو، لیکن حضرت عباس نے کہا نہیں، میں کیوں ٹیکس دوں، میں تو پہلے سے مسلمان ہوں۔ اصل میں اس سے 2 سال پہلے حضرت عباس اور مدینہ والوں کی میٹنگ کے بعد مسلمان تو ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے، لیکن حضرت عباس مکہ میں ہی رہے۔ کہا جاتا ہے حضرت عباس مکہ کے ایک ایسے آدمی تھے جنہیں مکہ کی ہر چھوٹی خبر کا سب سے پہلے پتہ چل جاتا تھا، اور اب وہ مکہ میں رہ کر ہی ہر خبر مکہ سے مدینہ پہنچاتے رہتے تھے، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کی ہر خبر کا پہلے سے پتہ ہوتا تھا، جس کی وجہ سے مسلمان ہمیشہ مکہ والوں سے ایک سٹیپ آگے رہتے تھے۔ مطلب حضرت عباس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ میں ایک بہت ہی سیکرٹ ایجنٹ تھے، جن کا کسی کو پتہ نہیں تھا، ایون مسلمانوں کو بھی نہیں۔ اسی لیے جنگ بدر سے پہلے میٹنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے کہا تھا کہ بنو ہاشم کے خلاف مت لڑنا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چاہتے تھے کہ ان کا اتنا امپورٹنٹ ایجنٹ حضرت عباس اس جنگ میں مارا جائے۔ لیکن اب جب حضرت عباس گرفتار ہوئے، انہوں نے سب کے سامنے یہ ایکسپٹ کیا کہ وہ تو پہلے سے ایک مسلمان تھے، اور کہا میں کیوں ٹیکس دوں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ کوئی بات نہیں، تمہیں مسلمان ہونے کا بدلہ اللہ ضرور دے گا، لیکن یہاں آپ کو ٹیکس دینا ہوگا، اور ہاں اپنے ساتھ ساتھ بنو ہاشم کے 2 لوگوں کا ٹیکس بھی آپ نے ہی دینا ہوگا۔ جس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس کو دوبارہ مکہ بھیجا، اور وہ وہیں سے ایک بار پھر مسلمانوں کی مدینہ میں مدد کرنے لگے۔